الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس سے سخت شکستہ خاطر تھے۔ مزید برآں منافقین اور دشمنوں کے طعنے سن کر اور زیادہ اذیت پہنچتی تھی، کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہوتے تو یہ نقصانات کیوں پہنچتے، یا تھوڑی دیر کے لیے بھی عارضی ہزیمت کیوں پیش آتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے تکلیف اور اس طرح کے زخم جو ہیں وہ کفار کو پچھلے سال بدر میں پیش آ چکے ہیں۔ احد میں تمہارے 75 یا 70 آدمی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، تو ایک سال پہلے ان کے 70 جہنم رسید اور 70 ہی قیدی بنے اور بہت سے زخمی ہوئے، اور خود اس لڑائی میں بھی ابداً ان کے بہت آدمی مقتول و مجروح ہوئے۔ قید ہونے کی تو ذلت تمہارے ایک شخص نے بھی جو ہے وہ قبول نہ کی۔ بہرحال اپنے نقصان کا اور ان کے نقصان سے مقابلہ کرو تو غم و افسوس کا کوئی موقع نہیں، نہ ان کے لیے کبر و غرور سے سر اٹھانے کی جگہ ہے۔ باقی ہماری عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اس میں بہت سی حکمتیں مضمر ہیں۔ پھر جب وہ دکھ اٹھا کر باطل کی حمایت میں ہمت نہیں ہارے اور ایک سال کے بعد دوبارہ جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچ گئے بدر کے ایک سال بعد، تو تم حق کی حمایت میں کیوں کر ہمت ہار سکتے ہو؟ اور غزوہ احد کے اندر ایک اور چیز بڑی واضح ہوئی، یعنی سچے ایمان والوں کو منافقوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ کر دیا۔ دونوں کا رنگ صاف صاف اور جدا جدا نظر آنے لگا۔ جنگ شروع ہوتے ہی جو ہے وہ 300 منافق جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ فرار ہو گئے، اور اس کے بعد بھی جو منافق تھے جو اکا دکا بچ گئے تھے ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر کر دیا، جیسے کہ اگلی آیتوں کے اندر آئے گا۔ سچے مومن کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے نشیب و فراز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی نظریں ہر قسم کے حالات میں اللہ ہی پر رہتی ہیں۔ امت اسلامیہ جیسے اب پوری دنیا کی امامت و قیادت کا منصب سنبھالنا تھا، یہاں اس کی ذہنی اور فکری جو ہے وہ کہنا چاہیے ہمت افزائی کی جا رہی ہے، تاکہ اگر کبھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ گھبرا نہ جائے۔ بدر کی کامیابی کے کچھ اسباب تھے اور احد کی ناکامی کے کچھ اسباب ہیں، یوں ہی کامیابی اور ناکامی دونوں حکمت سے خالی نہیں۔ زیر بحث آیت کریمہ میں ناکامی کی 2 حکمتیں بیان کی گئیں۔ پہلی حکمت یہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھرے کھوٹے کو جدا کر دے اور مخلص اور ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز کر دے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعض سعادت مندوں کو مرتبہ شہادت کے لیے منتخب کر لیا جائے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ شہدائے دنیا میں بھی دین کی صداقت کے گواہ ہیں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔